بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن فطر الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام البررة السباقي إلى الإيمان والهجرة وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الانسان ما لم يعلم رب زدنی علما. حضرات گرامی، سورہ نون والقلم کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کئی ہفتوں سے بیان چل رہا ہے اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت فرمائی، اور جن لوگوں نے آپ کو مجنون کہا، پاگل کہا، ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی سینہ سپر ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اور نصرت میں، اور فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ کے لیے تو پروردگار عالم کے یہاں کبھی بھی ختم نہ ہونے والا اجر و ثواب ہے۔ ہم نے تو خود یہ کام کیا اور آپ کی امت کے لوگوں کو یہ کام کرنے کے لیے فرما دیا کہ ہم آپ کے درجات بلند کرتے رہتے ہیں، ہمارے فرشتے برابر دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ تمام آسمانوں اور زمینوں کے فرشتے جو ہمارے خادم، ہمارے حکموں کے تابع اور فرما بردار ہیں، وہ آپ کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں، یعنی درود بھیجتے رہتے ہیں۔ ہم نے آپ کے امتیوں کو بھی یہ حکم دیا ہے اور بڑی تاکید کے ساتھ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، یعنی ان کے درجات اور بلند کرتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے تو اس کی عطا کردہ چیز بھی لامحدود ہے، یعنی اس کی طرف سے ان گنت درجات ہیں، جن درجات پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور بڑھاتا رہتا ہے اور اس کے فرشتے بھی یہی دعا کرتے ہیں، اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے عشاق برابر ان کے اوپر درود و سلام بھیج کر ان کے بلند درجوں کی دعائیں اللہ سے کرتے رہتے ہیں۔ لہذا آپ تو بہت لامحدود اجر و ثواب رکھتے ہیں۔ جنت میں سب سے اعلیٰ بالا مقام اگر کسی کو ملے گا تو اے میرے محبوب پیغمبر آپ کو ملے گا، کسی نبی کو وہ مقام نہیں، کسی رسول کو وہ مقام نہیں۔ لہذا ان پیغمبر جلیل القدر پیغمبر کو یہ دشمنان اسلام پاگل اور برا کہتے ہیں، اپنے پیروں پر خود کلاڑی مار رہے ہیں، اپنے آپ کو خود ورطۂ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا خود خدا تعالی ہے۔ لہذا آپ کے لیے تو لامحدود اجر ہے، کیسا؟ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لامحدود اجر فرمایا کہ ہم جس طرح اپنے پیغمبر کو محروم نہیں کرتے، اسی طرح ان کے عاشقوں کو بھی محروم نہیں کرتے۔ دیکھو کتنا بڑا درجہ پروردگار عالم نے ہمیں آپ کو عنایت فرما دیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اے محمد آپ کی ذات تو ہے ہی بڑھیا، آپ کی امت کو بھی ہم نے بڑھیا بنا دیا۔ ایک اور ساتھ میں پروردگار عالم نے فرمایا عطاء غیر مجذوذ، ایسی عطا آپ کے چاہنے والوں کے لیے ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ جب امت کا یہ حال ہے تو پیغمبر کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے بہت مشہور آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون۔ یہ تو عام ایمان والوں کے لیے ہے کہ کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ان کو ہم دیں گے، تو سرکار کے لیے تو اس سے بھی زیادہ بلند مقام ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پیغمبر کو نوازتا ہے، بلکہ آپ کے ذریعے ان کے عاشقوں کو بھی محروم نہیں فرماتا۔ پنکھا ایک کو کیا جاتا ہے، لیکن ہوا تو برابر والوں کو بھی آتی کہ نہیں آتی؟ شاگرد پنکھا کر رہے ہیں ایک استاد کو، لیکن جناب ہوا برابر والوں کو بھی آ رہی، دائیں بائیں بیٹھنے والوں کو بھی۔ تو اصل رحمت اتر رہی ہے سرکار مدینہ پر، لیکن ان کے آس پاس بیٹھنے والے صحابہ کرام اور ایمان والوں کے اوپر رحمت برابر اتر رہی ہے۔ اصل رحمت کا مرکز سرکار ہیں، اور آپ کے وقت میں آپ کے صحابہ چاہنے والے جو حضور کو اپنی آنکھ کا تارا سمجھتے تھے، دلارا سمجھتے تھے، پیارا سمجھتے تھے، اور پھر آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سارے عالم کے لیے یہ جو رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں اور سعادتیں ہیں اور چاند کی چمک ہے اور سورج کی روشنی ہے اور ستاروں کی دمک ہے، یہ سب آپ کی ذات گرامی کا تو ظہور ہے۔ لہذا فرمایا گیا پیغمبر بھی محروم نہیں اور پیغمبر کے چاہنے والے بھی محروم نہیں ہیں۔ سو فرمایا بہت وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، کبھی ختم نہ ہونے والا اجر، اور ان کے اوپر کبھی ختم نہ ہونے والی لعنت۔ جو محمد کو برا کہے، برا سمجھے، برا تصور کرے، برا تخیل کرے، برے وسوسے لائے، ان کے اوپر ہمیشہ کی لعنت ہے، دنیا والوں کی بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت، اور اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت۔ اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ لعنت کے اندر گرفتار رہیں گے آخرت میں۔ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، فرمایا اللہ کی لعنت، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہاں بھی سب لوگوں کی لعنت ہے کہ درندے، پرندے، چرندے، جانور، طیور، اڑنے والے پرندے، مچھلیاں، پانی میں رہنے والے پرندے، سب لعنت کرتے ہیں کس کے اوپر؟ حضور کو برا چاہنے والوں کے اوپر اور گستاخ رسول کے اوپر۔ اور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر تو یہ اجر، ادھر وہ لعنت۔ اولئک علیہم اللعنت ولہم سوء الدار، ان کے اوپر لعنت اور ان کے لیے برا مقام ہے۔ یہ 13ویں پارے میں موجود ہے۔ سو اجر عرض کرنے کا منشا یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ایک تو بدلہ بے انتہا، اور ساتھ میں اے پیغمبر یہ آپ کو برا کہہ کر، آپ کو مجنون کہہ کر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنی خلاف حقیقت بات پیش کر رہے ہیں، کیونکہ آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بہت عظیم اخلاق کے اوپر فائز ہیں۔ اب یہاں تھوڑی ساری گفتگو کر لیں تاکہ قرآن سمجھ میں آ جائے۔ یعنی آپ کی عادت بہت عظیم الشان ہے۔ عربی میں عادت کو خلق بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اس کے اوپر لام کے اوپر پیش بھی پڑھ سکتے ہیں اور جزم بھی پڑھ، خلق اور خلق دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔
اس کی جمع کیا تھی؟ اخلاق. ارے اردو میں تو لفظ اخلاق بہت مشہور ہے بھائی، فلاں کا اخلاق ایسا ہے، فلاں کا اخلاق ایسا ہے، فلاں کا اخلاق ایسا ہے. آپ کی عادت عظیم الشان عادت ہے. اب یہ خلق جو ہے قرآن میں اس کے 3 درجے ہیں. کتنے؟ شریعت اسلامیہ میں اس کے 3 درجے ہیں. کائے کے 3 درجے ہیں؟ کائے کے خلق، اخلاق، عادت کے 3 درجے. پہلا درجہ خلق حسن. کیا؟ سیکھ کر جانا ہے نا ایسی. پہلا درجہ ہے خلق حسن. دوسرا درجہ ہے خلق کریم. کیا نام؟ آہستہ نہیں. خلق کریم. اور تیسرا درجہ ہے خلق عظیم. کیا بولا؟ پہلا درجہ خلق حسن، دوسرا درجہ خلق کریم، اور تیسرا درجہ خلق عظیم. خلق حسن کا مطلب سمجھ لیں، وہ یہ کہ جس نے جتنی برائی کی اتنی برائی تم کر دو. توجہ، یہ بات سمجھنے کی ہے. کسی نے 1 تھپڑ مارا، بدلے میں 1 تھپڑ مار دو، برابری ہو گئی. اس کو خلق حسن کو کہتے ہیں مساوات. کیا بولتے ہیں؟ برابری. برابری. قرآن کریم میں کہا گیا کہ یہ خلق حسن مکمل ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. کس نبی پر؟ موسیٰ کے زمانے میں حکم یہ تھا علیہ السلام کہ اگر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا. توجہ، بدلے آنکھ پھوڑ دی تو اس آنکھ پھوڑنے والے کی آنکھ پھوڑی جائے گی. سیدھی آنکھ پھوڑی کسی کی تو اس کی بھی سیدھی پھوڑ دی جائے گی. الٹی پھوڑی تو اس کی بھی الٹی پھوڑ دی جائے گی. کسی نے دوسرے آدمی کی ناک کاٹ لی تو جتنی ناک اس نے کاٹی ہے اتنی اس کی بھی کاٹی جائے گی. دیکھو برابری ہو رہی ہے، بے شک برابری ہو رہی ہے. اوپر نیچے تو مسئلہ نہیں ہو رہا، برابری. اگر کسی نے کسی کا سیدھا کان کاٹ لیا تو سیدھا کان اس کا بھی کاٹ لیا جائے گا. ایسی تفصیل دی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں. یہ آیت ہے 6 پارے کے اندر. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. سورہ مائدہ کے اندر. کون سے پارے میں؟ 6 پارے میں. اور یہ برابری کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں واجب تھا، ضروری تھا، لازم تھا. کیا تھا؟ یہ نہیں کہ معاف کر کے چھوڑ دو، نہیں. اس کو تو آگے ہمت ہو جائے گی. اگر اس کو سزا نہیں دی جائے گی تو اس کی ہمت تو بڑھ جائے گی. شریعت میں جو سزائیں رکھی گئی ہیں یا دنیا کے اندر جو حکومت کی طرف سے سزائیں رکھی جاتی ہیں وہ کس واسطے رکھی جاتی ہیں؟ تاکہ یہ باز آ جائے، ورنہ اوروں کی ہمت ہو جائے گی، پورا گاؤں خراب ہو جائے گا، پوری بستی خراب ہو جائے گی. یہ چور کا جو ہاتھ کٹوایا جاتا ہے 10 درہم یا 10 درہم سے زیادہ کی وہ چوری کر لے تو ہاتھ یہاں سے اتروا دیتے ہیں. کہاں سے؟ یہاں سے اتروا دیتے ہیں. اب یہ بے ہاتھ کرا جائے گا اور اس کو پھینک دیتی. انہی ہاتھوں سے چوری کی تو نے، انہی ہاتھوں سے تو نے تالا توڑا یا پیر سے توڑا؟ ہاتھوں سے تو توڑا جاتا ہے.
اور زیادہ تر چونکہ سیدھا ہاتھ کام کرتا ہے لہذا اس کے سیدھے ہاتھ کو یہاں سے اتروا دیتے ہیں. کہاں سے؟ حکومت اتارے گی، یہ محلے کا آدمی نہیں اتاریں گے، اسلامی حکومت. یہ ہاتھ چلا گیا. اب دوبارہ چوری کر لی، بڑا ڈھیٹ تھا بھائی، بڑا ڈھیٹ تھا. دوبارہ چوری کر لی، تب شریعت کہتی ہے کہ اس کا بایاں پیر کاٹ دو گٹے پہ سے. کہاں؟ ہاں، ادھر ہاتھ کاٹا تھا پہلی چوری میں. کتنی چوری؟ 10 درہم یا 10 درہم سے زیادہ کی. یہ نہیں کہ کسی نے کسی کا فاؤنٹن پین چرا لیا یا بال پینسل چرا لی اور میاں جی نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے. نہیں بھائی، نہیں. ہاں، سزا دے دو اس کو، اٹھک بیٹھی لگوا دو، سمجھا دو، بجھا دو، جو بھی حکومت اسلامیہ اس وقت مناسب سمجھے وہ کرو. دوبارہ چوری کر لی، ڈھیٹ تھا، تب بایاں پیر اتار لو. کیا؟ بایاں پیر اتار دو اس کا بایاں پیر گٹے سے. ادھر تو ہاتھ کٹا اور ادھر پیر کٹ گیا. اور لوگ پوچھے بھائی ہاتھ کہاں گیا؟ تو اگر عقل مند ہوگا، شریف النفس ہوگا تو خود بخود شرمائے گا، خود بخود شرمائے گا. ڈھیٹ ہو، کوئی بدتمیز ہو، بدماش ہو، بد کردار ہو، بد گفتار ہو تو اس کو کیا شرمانا؟ ارے بھائی علی الحیا وعلی الایمان، سنا نہیں سنا عورتیں بولتی ہیں. جب حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں. جب حیا ہی نکل گئی تو اب جو چیز چاہے کر. اذا فقدت الحیاء ففعل ما شئت. اور اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا ایک بہت بڑا جز ہے. حیا ہوگی اللہ سے تبھی تو گناہ سے روکے گا. یہ باپ کے سامنے بیٹا سگریٹ نہیں پیتا، کیوں نہیں پیتا؟ حیا آتی باپ سے. اب کہاں ہیں وہ؟ اب تو زمانے لگ گئے، اب تو اولاد غالب ہو گئی اور ماں باپ مغلوب ہو گئے. اور جب تک یہ سلسلہ رہے گا مسلمانوں کے اندر، گھروں میں سکون نہیں آئے گا. باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے. اس کے درجے اور مقام کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر یہ پیدا ہونے کے بعد باپ کوڑی پر پھینک دیتا تو تم کیا کر لیتے؟ جیتے، مر جاتے، کتے کاٹ کے کھا لیتے. وہ تو ماں باپ کے دل میں اللہ نے محبت رکھ چھوڑی ہے. الٹا ہو گیا زمانہ. چنانچہ فرمایا گیا کہ حیا سے تمام چیزیں، بری چیزوں سے انسان رک جاتا ہے. اللہ سے حیا ہوگی تو 7 تالوں میں بھی رک جائے گا جی، نہیں ہوگی تو کوٹ کے چوراہے پر بھی نہیں رکنے کا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو یہاں ہوتی. حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر مسلمانوں اندرونی حیا تھی. کیا تھی؟ کہ عورت پیچھے پڑ رہی ہے، زلیخا پیچھے پڑ رہی ہے، ملکہ ہے، رانی ہے، اور یہ تو ان کے محل کے غلام ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. بات ماننی پڑتی. لیکن حضرت کے پیش نظر زلیخا نہیں تھی، بلکہ زلیخا کا پیدا کرنے والا خدا تھا. کہ نہ، میں نہیں کروں گا یہ کام. نہ، تو کتنے ہی مجھے میرے اوپر ڈورے ڈال دے، پھندے ڈال دے، میں آنے والا نہیں. یہ ہے حیا اللہ سے. کیا ہے؟ کیونکہ ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات تھی کہ اللہ 7 تالوں کے اندر بھی ہے اور کوٹ کے چوراہے پر بھی ہے. انگ انگ میں، ذرے ذرے کے اندر اللہ ہے. ذرے ذرے کے اندر اس کی نظر کرم ہے. جو انسان سانس لے رہا ہے اور سورج نکل رہا ہے اور چاند نکل رہا ہے، یہ اس کی قریبی کی بات ہے. اور قرآن کریم میں تو پروردگار عالم نے فرمایا مسلمانوں کہ یہ آسمان کی چھتری اللہ نے بغیر ستون، وداؤٹ اینی پلر اللہ نے بنائی ہے.
کوئی کھمبا نہیں ہے اس میں، یا ہے کھمبا؟ اور جب دنیا والے لینٹر ڈالتے ہیں، چھت ڈالتے ہیں، تو کڑیے لگاتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں بھائی لینٹر ٹیکنے کے لیے کڑیے لگاتے نہیں، 8-10 دن کے بعد وہ کھلتا ہے۔ ایسے ہی تو ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے کیا ضرورت ہے پلر لگانے کی، میں تو کہہ دوں کہ آسمان ہو جا تو ہو گیا، میں نے پیدا کر دیا تو پیدا کر دیا، ورنہ مجھ میں یعنی خالق میں اور مخلوق میں کیا فرق رہے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ کا محتاج تو انسان اور ساری مخلوقات ہیں، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں، جب چاہے کوڑی پہ سے اٹھا کے آسمان پر پہنچا دے اور جب چاہے آسمان پر پہنچا کر کوڑی پر ڈال دے، اللہم یہ اس کی ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی، کہ میں آسمان کو ہم سنبھالے ہوئے ہیں، اگر اشارہ کر دیں ہم آسمان کو کہ تو گر جا پبلک کے اوپر تو سب کو ہلاک کر دے گا، لیکن فرمایا ہم رحمان ہیں، اپنے بندوں کے اوپر رحمت کیے ہوئے ہیں، اور جس زمین پر چل کر تکبر کرتے ہوئے یہ لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں بغاوت کرتے ہیں، ہم کہہ دیں کہ تو پھٹ جا اور ان کو نگل لے تو زمین 1 سیکنڈ کی دیر نہیں کرے گی۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ تو زمین ہمارے تابع ہے، کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے ہاتھ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، جب چاہیں مار دیں اور جب چاہیں جلا دیں۔ لہذا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چاہنے والوں کے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں، لا محدود، انلمیٹڈ، کوئی حد نہیں، اور ان کے برا چاہنے والوں کے اوپر انلمیٹڈ، لامحدود لعنتیں لعنتیں لعنتیں۔ سرکار تو لعنت سے بچانے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کلیئر میری طرف سے اعلان ہے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا فبئس القرار۔ تو یہ جو عدل تھا، مساوات کا مسئلہ تھا، برابری کا، یہ کس پیغمبر کے زمانے میں؟ حضرت، ہاں شاباش، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے، خوشی ہوتی ہے اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ڈنڈا کسی نے مار دیا تو پلٹ کے بھی وہی ڈنڈا، برابری، اور ایسا کرنا واجب تھا، معافی نہیں تھی وہاں پر کہ میں چلو معاف کر دیا چھوڑو، ایسا کرنا واجب اور ضروری تھا۔ آیت پڑھ کے سنائی میں نے آپ کو ابھی، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، یہ پوری آیت آپ کو سنائی ابھی۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ خلق حسن، کیا بولتے ہیں؟ ہاں، برابری کر دی بھائی۔ یہ جو سزائیں رکھی جاتی ہیں معاشرے سے برائی کو دور کرنے کے لیے، ابھی کیوں ڈالتی پولیس جیل میں؟ بتا کیوں ڈالتی؟ کہ پبلک تو اس سے پریشان ہے، تیری چوریوں سے، تیری ڈکیتیوں سے، تیرے برے اخلاق سے، تیرے برے کردار سے۔ اسکولوں کے گیٹ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور لڑکیوں کو پریشان کرتا ہے، بری بات۔ لہذا یہ تو ہوا خلق حسن، کیا ہوا؟ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرآن میں بیان کیا کہ بھئی دیکھو برابری کر لی، جو نہ شکایت ہو جائے گی کہ اس کو تو مارا 1 ڈنڈا، ہمارے مار دیے 5 ڈنڈے، شکایت ہو جائے گی کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی شریعت کو بنانے والا خود شاندار ہے، شریعت شاندار بنائی اور شاندار پیغمبر کے ذریعے اس کو بھیجا ہمارے پاس۔ برابری کرنا، کسی کو شکایت نہ ہو، اس لیے زوجات کے اندر بھی برابری رکھ دی، بیویوں کے اندر بھی برابری۔
ایک تربوز لائے ہو تو آدھا تربوز ایک بیوی کو دو اور آدھا تربوز، ہاں یہ نہیں کہ پہلی بیوی کو تو جناب اچھے اچھے کپڑے بنا کے دے رہے ہیں، دوسری محروم ہے، نہیں نہیں، وہ بھی کسی کی ماں کی آنکھوں کا تارا ہے۔ لائق پوچھو وہ گھر آئی تھی آپ کے، نکاح تو آپ نہیں کیا تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ کے یہاں ترازو رکھی ہوئی تھی، کیا؟ ہاں، دو بیویاں تھیں، پہلی بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی، دوسری بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی، ترازو رکھی ہوئی تھی برابری کرنے کے لیے، اگر ایک خربوزہ ہے تو آدھا ادھر اور آدھا ادھر، 24 گھنٹے ادھر گزارے تو اگلے 24 گھنٹے ادھر گزارنے ہیں، دونوں کی مزاج پرسی کرنی ہے، دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک بیوی کو ایک کپڑے کی قسم کا جوڑا بنا کر دیا تو دوسری کو بھی ویسے ہی بنا کر دو، اور وہ یہ کہے کہ یہ تو جوڑا میرے پاس رکھا پہلوان صاحب، میں نہ لے رہی یہ جوڑا، تو فرمایا اس کو اس کے پیسے دے دو، اپنی مرضی سے بنا لے گی، شریعت میں تو اس کا حل ہے۔ بھئی ایک عورت ہرے کپڑوں کو پسند کر رہی ہے، دوسری ہلکے کلر کو پسند کر رہی ہے، اچھا بھائی چل اس کی تو قیمت لے لے، تیری مرضی ہے، اپنی ماں کے ہاں سے منگوا لیجیے، کسی اور سے منگوا لیجیے، لیکن ہے برابری ہے، لیکن محبت کے اندر برابری نہیں ہے۔ محبت کے اندر کیا مطلب؟ اگر 4 بیویاں ہیں اور ایک بیوی سے 25% محبت کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ دوسری سے بھی 25% محبت کرے، اس دل کے اوپر کسی کا یارہ نہیں ہے۔ حضور اکرم حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویاں کی اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے کہ میں کام کروں گا مردوں میں اور میری بیویاں کام کریں گی عورتوں میں، اس لیے 11 بیویاں کی۔ کس واسطے کی؟ لوگ الزام لگاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میاں شہوت عروج پر تھی، عورت پرست تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جیسے مخالفین اسلام کہتے ہیں۔ ارے باولے، شہوت پرست ان کے اندر تو جنت کے 40 مردوں کی طاقت تھی، کتنی؟ اکیلے ایک محمد کے اندر 40 مردوں کی طاقت، اور ترمذی شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جنت کا ایک مرد دنیا کے 100 مردوں کے برابر ہے۔ کتنے؟ تو بتاؤ بھائی کتنے مردوں کی طاقت ہو گئی؟ کتنے؟ جی 400۔ کتنے مردوں کی طاقت ہو گئی؟ تو اتنے مردوں کی طاقت ہو گئی تو کیا 11 بیویاں کافی تھیں؟ اور زیادہ ہوتی؟ لیکن نہیں، وہاں مقصد یہ نہیں تھا، وہاں مقصد تھا اسلام کی تبلیغ کرنا۔ عائشہ تم عورتوں میں تبلیغ کرو، میمونہ تم عورتوں میں تبلیغ کرو، خدیجہ تم عورتوں میں تبلیغ کرو، ماریا قبطیہ تم عورتوں میں تبلیغ کرو، زینب تم عورتوں میں تبلیغ کرو، اعلاء کلمت اللہ کرو، حفصہ تم عورتوں اور خواتین کے اندر اسلام کے پیغام کو پہنچاؤ، صفیہ تم پہنچاؤ عورتوں کے اندر اسلامی دین کو، میرے پیغمبر کے دین کو، یعنی دین اسلام کو، یعنی قرآن پاک کو۔ یہ ساری بیویاں کیا کام کرتی تھیں؟ اسلام کے پھیلانے کا سبب تھی۔ لہذا یہ ہے خلق حسن۔ کیا سرکار نے فرما دیا کہ پروردگار حقوق کے اندر میں نے برابری کر دی، حقوق میں، لیکن محبت میں برابری نہیں کر سکتا۔ عائشہ سے جو محبت ہے وہ کسی اور سے نہیں، واقعی دل کے اوپر کسی کا یارہ نہیں ہوتا۔ ڈنڈے کے زور پر محبت قائم نہیں کی جا سکتی، ماروں گا ڈنڈا، ماروں گا پکڑ کے ڈنڈا، اگر مجھ سے محبت نہیں کی، اس سے محبت ہوتی؟ ایسی لڑکیاں تو پیاز کاٹیں، آلو کاٹیں، آلو سبزی کاٹیں،
لہذا اس کے اندر اگر کمی بیشی ہو جائے تو معاف ہے. کیا ہے؟ معاف ہے. لیکن حقوق برابر، حقوق برابر. یہ تھا خلق حسن، بدلہ لینا واجب تھا. کیا تھا؟ اب آ جائیے آپ. خلق حسن تو ہم نے بتا دیا آپ کو. اب ہے خلق کریم. کیا ہے؟ خلق کریم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسی عادت اختیار کرے کہ دوسروں کی تکلیف برداشت کرے. جو انہوں نے تکلیف دی ہے، ایذا رسانی کی ہے، دوسروں کی دیوی تکلیف برداشت کرے. اگر توجہ، ایک تھپڑ کسی نے گال پر مارا تو دوسرا بھی پیش کر دے کہ حضور اس پہ بھی مار دیجیے. کیا ہے یہ؟ خلوق کریم. کیا ہے؟ حضور آپ نے یہاں مارا، لیجیے یہ تو باقی اس کو بھی مار دیجیے ورنہ شکایت کرے گا. یہ کیا ہے؟ خلوق. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. کیا تھا؟ خلوق کریم. ان کے ہاں ایسا کرنا ضروری تھا، ان کی شریعت میں تھا. صاحب اسلام ان کے ہاں جو نسخہ بھیجا گیا اس میں یہی تھا. اس میں اب آج کل لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا اخلاق تو یار ایسا تھا کہ کیا کہتے ہیں، اگر کسی نے گال پر چانٹا مارا تو تم دوسرا گال پیش کر دو. واہ بھائی واہ. کوئی حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے یہ؟ بولو بھائی کس کا زمانہ؟ بولو کس کا زمانہ؟ ناخن مت دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. حضرت عیسیٰ کا زمانہ تو ختم ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے 550 سال پہلے حضرت عیسیٰ کا زمانہ گزر چکا. کتنا زمانہ؟ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 550 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. یہ زمانہ خالی رہا. یہ زمانہ نبی سے خالی رہا. کیوں خالی رہا؟ کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیا جاتا تو انتظار کے بغیر دنیا میں آپ تشریف لے آتے. جبکہ انتظار کے بعد کوئی چیز آتی ہے، ویٹ کرنے کے بعد کوئی چیز آتی تو اس کی انسان قدردانی کرتا ہے. فرمایا 550 سال تک پیاسا رکھو ان کو. کتنے؟ تاکہ انتظار کریں، دعا کریں اللہ سے کہ مولا رب کریم جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا آپ نے وعدہ کیا ان کو بھیج دے. بہت انتظار ہو گیا، بہت انتظار ہو گیا. فرمایا ویٹ کرواؤ. الانتظار اشد من الموت. انتظار کرنا کسی کا موت سے زیادہ سخت ہے، بڑی پریشانی. ارے بھائی آپ ریلوے اسٹیشن پر بیٹھ جاتے ہیں، گاڑی اگر 2 گھنٹے لیٹ ہو گئی وہ 2 گھنٹے آسانی سے گزر جاتے ہیں یا بہت مشکل سے؟ میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. اور گاڑی چلتے چلتے اگر بیچ میں سگنل نہ ملنے کی وجہ سے کہیں رک جائے کتنی بے چینی ہوتی. ارے بھائی چل بھائی. مسافر برابر چلانے لگتے ہیں اور یہ بولے بنتے ہیں. ارے بھائی مسافر جو بول رہے ہیں ڈبے کے اندر کہ ڈرائیور کو آواز پہنچ رہی مسافروں کی، لیکن اپنے دل کو چین دینے کے لیے کہ کسی طرح تو آواز پہنچے. بھائی چلاؤ بھائی گاڑی چلاؤ. خاص طور سے گرمی کے موسم میں کتنی پریشانی ہوتی. انتظار کروایا لوگوں کو کتنا؟ 550 سال انتظار کرو. محنت کرو. اس زمانے کے اندر 550 سال کا درمیانی حصہ جو ہے کوئی شریعت نہیں تھی. کوئی حضور ابھی تشریف نہیں لائے تو قرآن بھی نہیں آیا. بغیر نبی کا زمانہ تھا یہ. اس کو بولتے ہیں شریعت میں قرآن کی نگاہ میں فترۃ الوحی. کیا بولتے ہیں؟ وحی نہ آنے کا زمانہ. فترتن کے معنی انقطاع وحی کا زمانہ. انتظار کرو. اب انتظار کے بعد جو پیغمبر آئے ہیں تو
عظیم الشان آئے یا کم درجے کے آئے؟ ارے عظیم الشان، فقیم الشان، جلیل الشان، کریم الشان، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو مختصر بات کہتا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس۔ اس میں اس زمانے کے اندر نجات کے لیے اتنا کافی تھا کہ اللہ کو ایک مانو۔ کیا؟ اللہ کو ایک۔ اس لیے حضور کے دادا اسی زمانے میں تھے، وہ جنت میں جائیں گے، وہ چونکہ وہ بت پرست نہیں تھے، وہ بت پرست نہیں تھے۔ توجہ، اس زمانے میں 550 سال کے زمانے میں بس اتنا کافی تھا جنت میں جانے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ نماز کچھ نہیں تھی، نبی تو ہے ہی نہیں، نبی کا تو انتظار کروایا جا رہا ہے، نبی کا انتظار کروایا جا رہا ہے ان کی رفعت شان کی عظمت بٹھانے کے لیے۔ لہذا عبد المطلب کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ حضور کے دادا کہاں جائیں گے؟ جو بھی اس زمانے میں تھے۔ پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی والدہ تو موجود تھی؟ جب 6 سال کی عمر تھی تو والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، حضرت آمینہ۔ کون؟ میم کے نیچے زیر آمینہ۔ اردو والوں نے بگاڑ دیا، اسے آمنہ آمنہ کر دیا، آمنہ نہیں آمینہ، میم کے نیچے زیر ہے، اور عجیب چکر ہے بھئی، عجیب بات ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی، پیدائش سے پہلے ہی باپ کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا۔ وہ تو اپنے پیارے بیٹے کے مکھڑے کو دیکھ ہی نہ سکے، پہلے انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ توجہ چاہوں گا، آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ، کیا نام تھا؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ ماں کا نام تھا آمینہ۔ آمینہ کے معنی امن والی، چین والی، سکون والی، آشتی والی، لڑائی جھگڑا کرنے والی نہیں۔ توجہ، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو باپ کی طرف سے آئی عبدیت۔ کیا آئی؟ اللہ کی بندگی، کیونکہ باپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ عبدیت آئی، اللہ کے بندے ہونے کی شان آئی۔ قرآن میں جہاں جہاں بھی اونچے مقامات کا تذکرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہاں اللہ نے نام نہیں لیا بلکہ حضور کا بندہ ہونا بیان فرمایا۔ حضور کا بندہ، ہم نے دیا ہے اپنے بندے کو یہ نعمت کبریٰ اور یہ نعمت عظمیٰ اور یہ نعمت علیٰ اور یہ نعمت رفیعہ اور یہ نعمت مرتفعہ ہم نے دی ہے اپنے محبوب پیغمبر کو۔ تو باپ کی طرف سے آ گئی عبدیت، بندگی۔ آپ التحیات میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ رسول کا لفظ بعد میں آیا، بندگی، بندہ ہونا، اللہ کا بندہ ہونا یہ پہلے آیا۔ یہی تو پڑھتے ہیں آپ التحیات میں، یہ الٹا پڑھتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود رسول بن گئے، نہ،
پیدا ہم نے کیا، ہمارے بندے ہیں یہ، ہم نے چاہا تو ان کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا۔ تو باپ کی طرف سے کیا آئی؟ عبدیت، اور ماں کی طرف سے آیا امن۔ ماں کی طرف سے حضور کی ذات بندگی کے اندر جتنی بلند تھی، قیامت تک کسی کی ذات عبدیت میں اتنی بلند نہیں ہوگی، نہ پہلے ہوئی نہ، اور جتنی امن والی ذات میرے پیغمبر کی تھی، سکون والی ذات میرے پیغمبر کی تھی، آشتی والی ذات میرے پیغمبر کی تھی، کسی کی نہ حضور سے پہلے تھی نہ حضور کے بعد ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں کا نام ہی آمنہ ہے، کیا ہے؟ امن، چین، سکون، آشتی۔ اسلام کے اندر کسی طرح کی کوئی دہشت گردی نہیں، اسلام کسی بھی انسان کو آتنکوادی نہیں بناتا۔ نہیں آ رہی بات سمجھے؟ یہ ہمارے پیغمبر۔ تو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کیا چیز تھی؟ وہ خلق کریم کیا تھی؟ حضور ایک ڈنڈا مارا تو لو بھائی ادھر بھی مار دو، نا نا نا، توجہ ادھر تو تھا بدلہ لینا واجب حضرت موسیٰ کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تکلیف سہ کر دوسری تکلیف کا مطالبہ کرنا یہ تھا۔ ایک مارا تو بھائی دوسرا بھی مار دے۔ اب آ جاؤ میرے سرکار پر، اپنے نبی پر، میرے نبی پر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اللہ نے تکمیل فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر، اگر آپ کو کوئی ستائے تو آپ کے لیے ہم نے آپشن رکھ دیے۔ کیا رکھ دیے؟ آپشن، جیسے موبائل میں آپشن ہوتے نا، ایک آپشن یہ کہ صبر کرتے ہوئے معاف کر دو، صبر کرتے ہوئے معاف کر دو۔ اور اگر بھائی خون زیادہ ہی گرم ہے، خون زیادہ ہی جوش مار رہا ہے، تو اتنا انتقام لے سکتے ہو، اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنا اس نے تم کو ستایا ہے۔ دو آپشن ہے ہمارے یہاں، کیا ہے؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ تمہارے اوپر ہے، معاف کرو گے تو بہتر ہے، معاف کرو گے تو بہتر ہے۔ ہاں، کیوں؟ تمہیں بھی تو معافی کروانی ہے اللہ سے اپنی، یا نہیں معافی لینی؟ 18ویں پارے میں اللہ نے پوچھا، اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو سب نے کہا ہم پسند کرتے ہیں۔ فرمایا تو ہم بندے بندوں کو معاف کریں، بندے بندوں کو معاف جانے دو یار۔ معاف کرنے سے عزت بڑھتی، معاف کرنے سے انتقام اور بدلہ لینے سے عزت نہیں بڑھتی، معاف کرو یار۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو اعلان عام فرما دیا، جو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ لے اس کو معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو معافی ہے۔ کتنا بڑا دشمن تھا ابو سفیان، لیکن سرکار کا کلیجہ دیکھیے یار، دل گردہ دیکھیے۔ مجھے تو حیرت ہوتی کہ کیسی عظیم الشان ذات تھی، جس ابو سفیان نے قدم قدم پر ستایا، مار ڈالنے کی فکر کی، دشمنوں کو ہوا دی، ابھارا۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے سختی کی، اس نے گندی بات کی، سرکار اتنی ہی اچھی بات کر رہے ہیں کہ جو ابو سفیان کے مکان میں داخل ہو جائے گا اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بس اسی محبت کی عطر کی شیشی نہیں تو ابو سفیان کے دل میں محبت رسول پیدا کرتی کہ یا اللہ اس کو اپنے پرانے زخم یاد آ گئے، پرانی جو اس نے تکلیفیں پہنچائی تھی سرکار کو سب یاد آ گئی کہ میرا عمل تو اتنا گھنونا، اور یہ فرما رہے میری تو ہے تعریف لیکن میرے گھر کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو ابو سفیان کے مکان میں داخل ہو جائے گا ہم اس سے بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ اسلام قبول کر لیا تھا فوراً، کیا اسلام قبول کر لیا؟ کمال تو یہی ہے
الفضل ما شہیدت به الاعداء، آج وہ شریعت موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت موجود ہے۔ ہاں اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، توجہ، ہاں اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ ہم تو یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ پروردگار یہ جو اسم محمد ہے اور لون محمد ہے اور کتاب محمد ہے اور احادیث محمد ہے، سب کا نور طری میں اور خشکی میں ہر گھر میں پہنچ جائے تاکہ ہر جگہ امن اور سلامتی کا چرچا ہو جائے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، علامہ اقبال، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ معاف کر دیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے ہم انتقام نہیں لیں گے۔ ابو سفیان تو ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تھے، 10,000 آدمیوں کا لشکر جرار، پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا کہ آ رہا ہے اور اس کے سردار اور آقا اور امیر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ یا اللہ، جس محمد کو ہم نے مکہ مکرمہ سے نکالا تھا، آج اس کے چاہنے والے اس کے ساتھ موجود ہیں، اور کتنے چاہنے والے تو مدینہ منورہ میں رہ گئے، اور کتنے چاہنے والے مدینہ منورہ کے دیہاتوں میں رہ گئے، اور کتنی چاہنے والی عورتیں اس علاقے میں اس علاقے میں رہ گئی۔ 10,000 صحابہ ساتھ تھے سن 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ پر فتح ہوئی ہے اسلام کی۔ کتنے؟ تو ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا تھا، اسلامی، اور اسلامی جھنڈا کیسا ہوتا ہے؟ نہیں، اسلامی جھنڈا ہوتا ہے اوپر کالی پٹی، پھر نیچے سفید پٹی، پھر کالی پٹی، پھر نیچے سفید پٹی، پھر کالی پٹی، پھر نیچے سفید پٹی۔ ہرا بھرا جھنڈا نہیں ہوتا اسلام کا، یہ تو کچھ لوگوں نے بنا لیا، کچھ لوگوں نے بنا لیا جی۔ اصل جھنڈا یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پٹیاں ہوتی ہیں، اس میں پٹی کالی اور سفید، ایک پٹی سفید اور ایک پٹی کالی، اور اوپر والی پٹی سفید، اوپر والی پٹی یہ کالی کیوں اور سفید کیوں؟ اشارہ کر دیا سفید پٹی سے کہ پہلے ہم لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، توجہ، پہلے ہم جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ بإذنہ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، پہلے ہم بلا رہے ہیں آ جاؤ مغفرت کی طرف، آ جاؤ جنت کی طرف، جو سفید ہے، جو چمکدار ہے، جو وائٹ ہے، جس کے موتی چمکدار ہیں، ان میں شائننگ موجود ہے۔ اوپر سفید پٹی رکھی، تو پہلے تو ہم سب کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ جنت۔ کیا چاہتے ہیں؟ کسی کا برا نہیں چاہتے، کسی کا برا نہیں چاہتے۔ اور کوئی اگر اس کے بعد کالی پٹی آ گئی، اگر کوئی اس کے باوجود، سمجھانے کے باوجود بھی جنت کی طرف لانے والے اعمال نہیں کرے گا تو پھر سیدھا جائے گا جہنم میں، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جہاں کالک ہی کالک ہے، جہاں اشارہ کر دیا۔ اب سمجھ میں آ گئی ہری یہ سفید پٹی اور کالی پٹی؟ مانو گے تو میدان حشر میں تمہارے چہرے چاند سے بھی زیادہ روشن ہوں گے، اور نہیں مانو گے تو چہرے پر کالک پوت دی جائے گی۔ اللہم احفظنا، یہ قرآن میں ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم، یہ قرآن میں ہے، اور 11ویں پارے میں ہے سورہ یونس کے اندر، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون
والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ایسی کالک پوت دیں گے کہ اوپر سے نیچے تک کالا ہوگا جیسے تارکول کا بھی رنگ کیا ہوتا ہے، الگ چمکے گا الگ. دوسری ہے یہ دوسری. جنت، توجہ، جنت پہلے 1000 سال تک دھونکائی گئی، لال ہو گئی. کیا ہو گئی؟ لال ہو گئی. پھر 1000 سال تک دھونکائی گئی، سفید ہو گئی دھونکتے دھونکتے. کیوں بھائی جب آگ تیز ہوتی ہے تو سفید رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ پھر اللہ نے فرمایا 1000 سال تک اور دھونکو فرشتوں سے، کالی پڑ گئی. کیا؟ اب جہنم کے اندر دوزخ کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، گپ اندھیرا. کیا؟ گپ اندھیرا. سچی ایمان سے گپ اندھیرا، ہر چیز کالی. کوئی بلب تھوڑا ہی ہے وہاں پر، کالی ہو گئی، کالی توسیہ. یہ سرکار کا فرمان عالی شان میں آپ کو سنا رہا ہوں. نہ ہمیں کیا پتا کہ 1000 سال تک کیا ہوا ہے، جو سرکار نے خبر دی تو ہم بتا رہے ہیں. تو لہذا وہ سب چہرے کیسے ہوں گے جہنم میں؟ کیسے ہوں گے؟ ہلکے کالے یا بہت کالے؟ یا بہت کالے. اللہم. اور دنیا میں یار جو لوگ کالے ہیں وہ غم نہ کریں. نہ غم نہ کریں. ہاں غم نہ کریں. دنیا میں جو لوگ کالے ہیں، غم نہ کریں. نہ غم نہ کریں. جو سانولے ہیں وہ بھی غم نہ کریں. نیک اعمال کر کے لے کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کالے رنگ کو جو دنیا میں ہے سفید کر دے گا، گورا کر دے گا، اور گوری گوری جنت دے گا. سبحان اللہ. کیا گوری گوری جنت؟ پہلوان صاحب، وہ جنت کو دیکھ کر اور جنت کی حوریں دیکھ کر سب اپنی بیویاں بھول جائیں گے کہ اچھا یہ دانا بھی موجود ہے یہاں پر، اتنا شاندار کہ پنڈلی کو دیکھ کر اندر کا گودا نظر آتا ہے. اور صحت مند حوریں، صحت مند شاندار حوریں. یہ قرآن میں کہا گیا سورہ نبا کے دوسرے رکوع میں، سورہ نبا کے عما یتساءلون کی صورت میں. کون سی صورت میں؟ بڑھیا لبالب جام بھر کے پلائیں گی شہد کے اور جنت کی شراب کے، جس میں سونٹ کی ملونی ہوگی. سونٹ تو سمجھتے ہیں؟ ارے بھائی سمجھتے نہیں؟ سونٹ کی آپ چٹنی بناتے ہیں کہ نہیں؟ کائے کی نہیں بناتے؟ دال کو ڈالتے ہیں، تو ڈالتے ہیں. دال کو کا تو نام سنتے یار پانی آ جاتا ہے. اور رمضان میں تو خاص طور سے پھلکیوں کا زمانہ ہوتا ہے. سونٹ کی ملونی بہت شاندار. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. 29ویں پارے میں سورہ دہر کا پہلا رکوع. بڑھیا ملے گی شراب، لیکن یہاں کی شراب چھوڑنی پڑے گی. وہ حوریں جبھی ملیں گی جب یہاں تاکنا چھوڑو گے. تاکنا، ہاں بالکل صحیح بات تو ہے، صحیح بات ہی تو بتا رہے ہیں. یہاں کی تاکم تو کی چھوڑو. بہو مر گئی اور اس کے بغیر چین نہیں تو دوسری شادی کرو. نہیں کر سکتے تو اللہ اللہ میں لگو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ اللہ میں لگو. راتوں کو نیند آئے گی. چلی گئی بہو، چلی گئی، ہم بھی کسی دن چلے جائیں گے. اس میں کیا بات ہو گئی؟ تو جانا ہے تو اب تیاری کرو کہ جب بہو کو اللہ نے چھین لیا تو مجھے بھی دنیا سے چھین لے گا. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا. فرمایا میرے چاہنے والے لوگوں کے لیے کامیابی. کیا
سب سے پہلی کامیابی تو بس آخری بات کرو، سب سے پہلی کامیابی تو اللہ تعالیٰ یہی دکھا دیتا دنیا کے اندر کہ موت بڑھیا آتی ہے. کیسی آتی ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا. قرآن پڑھتے پڑھتے چلے جاتے ہیں. سچی سجدے میں گئے تو وہی سجدے میں ہی رہ گئے. قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ جائے تو کیا اس کو اللہ جہنم میں ڈالے گا؟ کبھی نہیں، سیدھا جنت. میرے قرآن کو پڑھتے پڑھتے آیا دنیا سے. یا درود شریف پڑھتے پڑھتے موت آ گئی، کلمہ پڑھتے پڑھتے موت آ گئی، چہرہ نورانی ہو جاتا ہے. چہرہ نون نلانے کے بعد کافور وافور لگا کر تو اور بھی بڑھیا ہو جاتا ہے. یہی دکھاتا اللہ تعالیٰ. یہی ایک بات یاد رکھیں کہ جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں وہ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے ہیں. یہ واقعہ ہو چکا، یہ واقعہ ہو چکا کہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے دیتے مر گیا. بڑی تکلیف سے روح نکلی. میں جو ابو بکر عمر عثمان کو برا کہے گا یار، اس کی روح آسانی سے نکلے گی؟ سرکار کے بغل میں لیٹے ہیں وہ تو بھائی، آج بھی لیٹے، نکال کر دیکھو ان کو روضہ اقدس میں سے. تو جب نلا کر رکھا گیا، جنازے میں رکھا گیا نلا کر، اور لوگوں نے صورت دیکھنی چاہی تو خنزیر لیٹا تھا. کیا لیٹا تھا؟ کیا لیٹا تھا؟ پگ. پگ پگ کا مطلب خنزیر. جب یہی اللہ نے پگ بنا دیا اس کو دنیا کے اندر ہی، لوگ ڈر گئے. لوگ سب میں بات پھیل گئی کہ میاں وہ تو خنزیر بن گیا. یہ تو ہاں بھیا عزت لے کے جائیو دنیا سے. حضور کو بڑھیا کہتے کہتے اور حضور کے غلاموں کو اور قرآن کو بڑھیا کہتے کہتے چلے گئے. بیڑا پار ہے، بیڑا. ہمیں کوئی برائی کرے نا، جس کا شیدائی خود خدا ہے، جس کا شیدائی خود خدا ہے، تو ہمارے لیے آپ کے لیے تو ان پر شیدا ہونا، ان کے اوپر جان چھڑکنا، مال قربان کرنا، وقت کی قربانی دینا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر چلا گیا گنبد خضرا کا تصور لیتے ہوئے کہ جب انتقال ہو رہا تھا تو آنکھوں میں، دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، تصور تھا روضہ اقدس کا کہ میں یا رسول اللہ میں تو آپ کے دربار میں کھڑا ہوں، مجھے سنبھالیے، مجھے سنبھالیے. آپ نے دنیا کے اندر کائنات کو سنبھالا، اور جب سے پردہ فرمایا اس وقت سے بھی آپ سنبھال رہے ہیں، اور لوگ آپ کے روضے پر سلام پہنچواتے ہیں اور استغفار کی درخواست کرتے ہیں. یا رسول اللہ کرم، آپ کریم ہیں، خدا کریم ہے، قرآن کریم ہے، مجھ کو بھی کریم بنا دیجیے، مجھ کو بھی کریم بنا دیجیے. برا مت کہہ دیجیے کبھی، تصور بھی مت لائیے حضور کی ابو بکر عمر عثمان کی شان میں. توبہ توبہ نہ. یہ تو جو بدقسمت لوگ ہیں ان کے تو چہرے ہی دنیا میں یار بگڑ جاتے ہیں. اشارہ سمجھ رہے ہیں آپ یا نہ سمجھ رہے؟ کھل کے کیوں کہلواؤ بھائی؟ صحیح آپ کے پاس نہ، کھل کے کیوں کہلواؤ؟ صحیح بات. دنیا میں بگڑ جاتی ہے، الگ ہی پہچان ہو جاتی ہے. اور ایسے لوگوں کے گھر جس گلی میں ہوتا وہاں سناٹا پڑا رہتا ہے. دھو مچے ہو، امروہہ کی زبان ہے ہو مچتی ہو. اور وہاں دیکھو ابو بکر عمر کے دربار میں روضہ اقدس پر لاکھوں آدمی گزرتا ان کے سامنے سے اور کہتا ہے الصلاۃ والسلام علی ابی بکر، الصلاۃ والسلام علی عمر. دیکھو جا کے کتنی رونق آ رہی ہے. آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ دنیا میں بگڑ جاتے ہیں، عورتوں کی چہرے بگڑ جاتے ہیں. ابھی جو جانور کی جھوٹی جلیبیاں کھاوے گا یار. کس کی؟ جانور کی جھوٹی. ہارس، ہارس تو سمجھ گئے؟ ہارس سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ جو جانور کی جھوٹی جلیبیاں کھاوے. ہمیں تو اللہ، ہم تو جانوروں سے بہتر پیدا کیے گئے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. گھوڑے کی تخلیق اچھی ہے، ہماری اچھی، انسان کی بڑی. انسان کا سانچہ بڑھیا ہے، کسی جانور کا اتنا بڑھیا نہیں، کسی پرندے کا اتنا بڑھیا نہیں. ہوتا ہوگا کوئی پیکاک اور مور،
وہ اپنی خوبصورتی پہ غرور کرے وہ کرے، لیکن رہے گا جانوروں میں ہی شامل، رہے گا پرندوں میں ہی شامل۔ مگر آخری بات اس کا آپ تو سناتا رہ گیا تھا، نہیں لمٹ ہوتی ہے چیز کی، ہمارے دل لگ گیا۔ تو جو جانوروں کا جھوٹا کھاوے اور اس کے کان میں کہے سلام کہہ دیے، کیا کہے؟ سلام کہہ دیے۔ تم افسوس میں ہو۔ یہ ہارس فرس، عربی میں کہتے ہیں فرسن، خیلن فارسی میں کہتے ہیں اسپ۔ سلام کہہ دیو مولا علی سے، سمجھے؟ بہت رو رہے ہو، بہت غم ہے کہ میں اکیلا گھوڑا رہ گیا، میرے اوپر سوار چلا گیا، میرے اوپر کا سوار کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ ارے مجھ سے زیادہ آپ نے دیکھا ہے، کیوں بھائی کوئی بیٹھا ہو اس کے اوپر؟ نہ سمجھ رہے بات کو؟ تو اس کے اوپر سوار ہوتا ہے کوئی، یا خالی ایسے ہی لال رنگ کی سنا چادر وادر ڈلے رہے؟ بہت افسوس میں ہوں کہ گھوڑا افسوس ہو رہا بہت زیادہ کہ ہمارے اوپر کا سوار تو شہید ہو گیا، ہمارے اوپر کا سوار شہید ہو گیا۔ ابے تم نے بھنگ پلا دیا اس کو یار، ابے کوئی یہ عشق کا تصور ہے اس کے اوپر؟ بھنگ کا ہے، صحیح بات ہے، خواہ مخواہ کی باتیں۔ ابے نشہ جس کو پلا دو۔ بچے جب روتے ہیں تو مائیں ان کو کیا کرتی ہیں؟ افیون کی گولی بنا بنا کے دیتی رہتی ہیں، بچہ سوتا رہے، اٹھے گا تو پریشان کرے گا۔ افیون تو سمجھتے ہیں آپ؟ اس کو جاہل لوگ کہتے ہیں افیم، افیم نہیں افیون۔ تو نشہ آ جاتا بچے کو، سو رہا 10 گھنٹے 11 گھنٹے، ماں اپنے آرام سے۔ ارے تم اس کے دل کو خراب کر رہی ہے، تم نے اس کی بنیاد خراب لگا دی ایک نشے والی چیز پر۔ بڑے ہو کر یہ اسی نشے کو مانگے گا، اسی نشے کو نہیں۔ لہذا اس کو بھنگ پلا کے تم کہہ رہے ہو امام حسین کے رنج میں ہے، یہ رنج میں کائے میں غم میں ہے یہ۔ اچھا جی، تو کل تک غم میں نہ تھا یہ 72 جگہ داخل ہوگا اور ادھر ادھر جائے گا تو آج ہی غم ہے 10 دن کے لیے؟ یا یہ غم تو بھائی پرانا غم تو غم ہی ہے۔ ہم نہ کہلواتے کہ ہمارے نبی سے سلام کہہ دینا، ہمارے دل کے تار جڑے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہیں۔ ہم ادھر کہتے ہیں اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک، ادھر فرشتے وہاں پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نہ ہیں کسی جانور کے گھوڑے پھوڑے کے محتاج، سچی۔ ادھر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر پیغام پہنچ جاتا، ادھر فوراً 1 سیکنڈ نہیں لگتا کہ یا رسول اللہ فلاں مسجد کے اندر آپ کا ذکر ہو رہا تھا، لوگ محبت میں آپ کے اوپر درود و سلام پڑھ رہے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، نام بنام جاتا ہے، جتنے مجمع کے اندر لوگ ہوتے ہیں سب کا نام جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے، اور باپ کا نام ساتھ جاتا ہے، باپ کا نام کہ فلاں کا بیٹا فلاں مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر میں بیٹھ کر آپ کی حمد و ثنا تعریف سن رہا تھا، اور جیسے ہی آپ کا نام آ رہا تھا تو وہ زبان سے کہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اچھا، سرکار فرماتے ہیں جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے 10 رحمتیں اللہ اس کے اوپر اتارتا ہے۔ من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ 10 10 رحمتیں دوں گا، کیونکہ تم نے میرے محبوب نبی کو یاد کیا، صرف یاد کرنے سے 10 رحمتیں۔ تو فرمایا یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے خلق کا نام کیا ہے؟ خلق عظیم، خلق جو آج کے سبق میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ معاف کر دو،
اور بدلہ لینا چاہو تو اتنا ہی لو جتنا تمہیں ستایا گیا. 2 آپشن ہے ہمارے لیے. کتنے؟ اور فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر صبر کرے اور معاف کر دے اور ساتھ میں کچھ دے بھی دے. ساتھ میں مٹھائی کا ڈبہ دے دے, مٹھائی کا ڈبہ دے دے, گلاب جامن دے دے, اور کہے کہ بھائی دیکھو, جو وہ کہنے لگا کہ بھائی میں نے آپ کو بہت ستایا, آپ کے گھر میں کوڑا ڈالا, آپ کے بچوں کو چھیڑا چھاڑی کی وغیرہ وغیرہ. ان کا کہ دیکھو وہ ذکر مت کرو, جو ہو چکا سو ہو چکا, جو ہو چکا. پرانی الیے کلیے مت نکالو, پرانے گڑھے ہوئے مردے مت نکالو. نہ کبھی صلح نہیں ہو سکتی, کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اب تو نئی زندگی شروع کرو, اس کا ذکر ہی مت کرو. جاؤ ہم نے معاف کر دیا, جاؤ ہم نے معاف کر دیا. بیٹھی آپ تشریف رکھیے, کھانا کھا کے جائیے گا, کھانا کھا کے. اب جو اثر پڑے گا سامنے والے پر محبت کا پڑے گا, نفرت کا پڑے گا, کہ یار میں نے تو ستایا اور یہ میری دعوت کر رہا ہے. سبحان اللہ, یہی طریقہ پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایسے ہی تو اسلام پھیلایا ہے. نہیں, کھانا کھا کے جانا, آپ تشریف تو رکھیے, چائے وغیرہ پی کر جانا, سردی بہت ہو رہی ہے, گرمی ہو رہی تو کوئی ٹھنڈا لسی وسی پی کر جانا. سرکار نے ایسے زندگی گزاری. کیسے؟ لوگ بڑھتے چلے گئے, محبت کرنے والوں میں اضافہ ہو گیا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اکیلے کھڑے ہو کر صفا پہاڑی پر کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کیا کہا تھا؟ اس وقت ابو بکر صاحب تھے کوئی. اکیلے اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کر کے اعلان عام فرما دیا تھا کہ اللہ ایک ہے. کیا؟ اللہ ایک ہے, عبادت کے لائق وہی ہے, یہ بت عبادت کے لائق نہیں. اکیلے چلے تھے حضور, لیکن اب کتنے ساتھ میں بتاؤ, پر ارے 1500 سال کے اندر تو کروڑوں اربوں خربوں تو جا چکے, اربوں خربوں یار اب موجود ہیں. اور ابھی پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ وہ جو فلم بنانے والا تھا وہ بھی گر گیا حضور کے پیروں کے اندر. یاد ہے کہ نہیں؟ یہی تو ہے. تو خلق کی 3 قسمیں ہو گئی. خلق حسن حضرت موسیٰ, خلق کریم حضرت عیسیٰ, اور خلق عظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اسی کو اختیار کرنا. ہمیں یہ نہیں کرنا کہ میں کوٹ کے چوراہے پر کسی نے مارا تو لو حضور اس پہ بھی مار دیجیے. نہ, ایسا نہیں. ہمیں تو وہ طریقہ جو ہمارے نبی کو دیا گیا, زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا نہیں فرمائے, اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.